4 چیزیں بدن اور دماغ میں قوت پیدا کرتی ہیں: بادام کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور کھجور کھانا۔ پانی زیادہ پینے سے بدن میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی، پیشاب کی جلن بھی دور ہوتی ہے اور سکن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اسی طرح حدیث کے تمام راویوں نے آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک پیٹ کی چربی کو پگھلانے اور خون کو متحرک کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی باریک اور حساس رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی جریاں دور کرنے، سکن کو نرم و ملائم کرنے میں معاون ہے۔ زیادہ کھانے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بہرے پن کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کیکر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے دانت سیدھے اور مضبوط رہتے ہیں۔ کالی مرچ پر شہد لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ کالی مرچ نظر تیز کرنے اور آواز صاف کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ مالٹے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ آنتوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین بیماریوں اور زخموں سے جلد صحت یابی ہونے میں مدد ملتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے یا جسم میں سستی ہو تو انار کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے آپ کی جلد لال سرخ رہتی ہے۔ چہرے کو صاف شفاف تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتہ کرنے سے قبل 2 گلاس پانی پی لیا کریں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی مالش چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم ملائم رہے گی۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گھر میں تھے جو صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا۔ جزیر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں جانب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور اسے لپیٹ کر جریر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر لے کر اسے سینے سے لگایا اور اسے چوم کر آپ کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا قابل احترام آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ خواتین کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو وہ کچا شلجم کھا لیا کریں۔ شوگر کی بیماری کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی حرارت کو متوازن رکھتا ہے۔ نہار منہ کالا نمک ایک چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔
کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے سر درد ختم ہوتا ہے اور نیند پر سکون آتی ہے۔ اگر مثانے کی گرمی ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی گرمی دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ جو لوگ تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں وہ روزانہ 3 کھجور کھایا کریں۔ اکثر لوگوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان کو چاہیے سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، ان سے اس کے وزن میں کمی آئے گی۔ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ بے رونق چہرے کے لیے ان کو بکری کے دودھ میں لیمو نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ قریب بیٹھ کر سکرین دیکھنے والا بندہ جلد بہرا اور اندھا ہوتا ہے، دماغی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیز مت کھائیں، یہ دل کو کمزور کرتی ہے۔ اگر جوڑوں میں درد اور تکلیف ہو تو مچھلی پکا کر کھائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رکھ دیا۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سچ فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو عبد، اللہ اور رسول کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مرتبہ میں کسی کام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا اے سلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلد ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں عقل کی جگہ شعور ہوتا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ شعور والا کبوتر جانور ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہی ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں کچھ دیر پاؤں کو ڈبو کر رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، جو پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور جو تنگ دستی ہے وہ ان کلمات کے پڑھنے سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے، میں اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرتا ہوں جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ بیٹا رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے
اس کا کوئی مددگار ہے، اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجیے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، اسے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ القرآن: پیشاب کرنے میں جلدی کیا کرو، مثانے میں جلن اور کمزوری نہیں ہوگی۔ اسبگول کو پانی میں بھگو کر پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سر میں بادام کا تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے اور دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ جس کے بال گرتے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں ملا کر چند دن بالوں میں لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گدے میں 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کر لگائیں تو نشانات غائب ہو جائیں گے۔ انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ چند دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ سفید آٹا کم سے کم کھائیں، معدے کے مسائل زیادہ اسی سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کرتی ہیں: نیند پوری نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، میٹھا زیادہ کھانا، ہر وقت ڈپریشن میں رہنا۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ پودینے کے پتے چبانے سے آپ کی سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب میں سے کوئی کسی کی برائی مجھ تک نہ بچائے، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں ان کی طرف نکلوں تو میرا سینہ صاف ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے اسے تقسیم کر دیا تو میں 2 آدمیوں کے پاس پہنچا جو بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، قسم اللہ کی محبت نے اپنی اس تقسیم سے جو انہوں نے کی، نہ رضائے الہی طلب کی اور نہ دار آخرت۔ جب میں نے اسے سنا تو یہ بات مجھے بہت بری لگی، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، مجھے جانے دو، کیونکہ موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 1 بار مچھلی لازمی کھایا کریں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو شہد پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت میں کمی آتی ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بار پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بار لونگ کے ساتھ عرق سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام دے گا۔ جمائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو یہ بخار ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ کھانا دماغ اور آپ کے اعصابی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال
بے حد مفید ہے۔ انگور دل، جگر، دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس پانی کو روزانہ پینے سے چہرے اور ہاتھوں کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ صبح نہار منہ 5 عدد ادوا کھجور کھانے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ آدھا کھانے کا چمچ سونف، آدھا چمچ لہسن کا رس ملا کر پی جاؤ، پیٹ بھی کم ہو جائے گا، شوگر 100% کنٹرول ہو جائے گی، بار بار یورین آنا ختم ہو جائے گا۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو کدو کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ تیز بخار کے بعد منہ پر چھالے پڑ جائیں تو پودینے والا پانی پینے سے انشاءاللہ چھالے ختم ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جوڑوں یا پٹھوں میں درد رہتا ہے تو گرم پانی سے نہانا اس کا سب سے بہترین علاج ہے۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کھانے کے ساتھ لازمی کریں۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس اور زیتون کا تیل استعمال کیا کریں۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھ جاؤ مثانے میں کوئی رکاوٹ آنے والی ہے۔ کھجور کھانے سے آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے آپ کے جوانی کی حسن برقرار رہتا ہے۔